نظریے سامنے آئے تھے. عرض کیا کہ ایک نظریہ اہل تشیع کا ہے. ان کا نظریہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے خود اپنی زندگی میں ہی خداوند متعال کے حکم سے بارہا و بارہا جو ہیں اپنے جانشین کا، اپنے خلیفہ بلا فصل کا اعلان فرمایا نام بنا، اور بارہا یہ کام انجام دیا، اور اپنے جانشین کا جو ہے اعلان کے ساتھ ساتھ جو ہے امام کے فضائل بیان کیے. یہ شیعوں کا نظریہ. اور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے امت کے لیے یہ کام چھوڑ دیا اور آپ نے خود اقدام نہیں کیا، امت پہ چھوڑ دیا کہ تم میرے بعد کسی کو جو ہے میرا خلیفہ مقرر کر دیں. یہ دو نظریے سامنے آئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے شیعہ نظریات کے مطابق کیا اپنی زندگی میں اپنے جانشینوں کا اعلان فرمایا یا نہیں فرمایا. تو اس سلسلے میں کل ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی یوم الدار کے عنوان سے، دعوت ذو العشیرہ میں جو پیغمبر اسلام نے حدیث بیان فرمائے اس کے حساب سے. تو پیغمبر اسلام نے اپنی بعثت کے 3 سال کے بعد خداوند متعال نے حکم دیا کہ اب علنی طور پہ آپ تبلیغ کریں، لہٰذا پہلے آپ جو ہیں اپنے رشتہ داروں کو بلائیں اور انہیں جو ہے عذاب الہی سے ڈرائیں اور ان کی ہدایت کریں، انہیں دعوت دیں، دعوت قبول نہ کرنے والوں کو ڈرائیں. تو اس کا نام ہے دعوت ذو العشیرہ. تمام کو پیغمبر اسلام نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، بڑوں کو بنی ہاشم کے، اور اس طرح اپنے خاندان کے سب آ گئے. جب آ گئے پیغمبر اسلام نے وہاں 3 مرتبہ فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے دین لے کر آیا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری سعادت کے لیے کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں. اب کون ہے جو اس سلسلے میری مدد کرے، نصرت کرے، تاکہ وہ میرا بھائی ہو، تاکہ وہ میرا وصی ہو، تاکہ وہ میرا جانشین ہو، تاکہ وہ امت میں میرا خلیفہ ہو. 3 مرتبہ پیغمبر اسلام کے اعلان کے بعد کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. ہر دفعہ پہ امیر المومنین نے نصرت کا اعلان کیا کہ میں حاضر ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے، نصرت کرنے کے لیے. تو 3ری مرتبہ بھی جب آقا امیر المومنین نے جو ہے اپنی نصرت کا اعلان کیا تو وہاں پیغمبر اسلام نے فرمایا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ووصی، میرا وصی ہے، وخلیفتی فیکم، اور تم میں میرا جانشین ہے. یہ حدیث ہے یوم الدار. صحیح. دوسری حدیث آج عرض کرنی ہے، حدیث منزلت. ان کو یاد رکھیں، آپ کے لیے مفید ہے، کم از کم نام یاد رکھیں. حدیث یوم الدار یعنی یہ یوم الدار سے مراد وہی دعوت ذو العشیرہ جو پیغمبر صاحب نے اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا. حدیث منزلت، اس میں منزلت بیان ہوئی ہے موسیٰ اور ہارون کے حوالے سے. تو پیغمبر اسلام نے کئی موقعوں پہ بیان فرمایا کہ علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جو ہے میری نسبت وہی ہے جو ہارون کا مقام و مرتبہ ہے موسیٰ کی نسبت. یعنی جو مقام اور مرتبہ حضرت ہارون کو حاصل ہے، حضرت موسیٰ کی بابت، حضرت موسیٰ کی نسبت، آقا امیر المؤمنین کو علی علیہ السلام کو مجھ پیغمبر کی نسبت وہی مقام حاصل ہے. یہ کئی مرتبہ فرمایا. صرف ایک فرق بیان کیا پیغمبر اسلام نے کہ مگر ہارون میں اور علی میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ ہارون نبی بھی ہیں حضرت موسیٰ کے بعد، حضرت موسیٰ کے ساتھ وصی ہیں، جانشین، لیکن نبی بھی ہیں، لیکن علی نبی نہیں ہے. یہ اس فرق کے ساتھ باقی تمام مقام و منصب وہی ہے جو ہارون کو حاصل ہے. اب جو ہے پیغمبر اسلام سے ایک حدیث، یہ حدیث تواتر کے قریب ہے، مسلسل یہ حدیث روایت ہوئی ہے فریقین میں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، کہ فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت حاصل ہے، آپ مجھ سے، آپ میری نسبت اس طرح ہے جس طرح ہارون موسیٰ کی نسبت. الا انہ، مگر یہ کہ لا نبی بعد، میرے بعد نبی نہیں ہے، تو آپ نبی نہیں ہوں گے. باقی ہیں جو مقام وصایت جو حاصل ہے ہارون کو، آپ کو حاصل ہے، مقام خلافت جو ہارون کو حاصل ہے وہ آپ کو بھی حاصل ہے، مقام اخوت جو حاصل ہے ہارون کو، ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں تو آپ بھی میرے بھائی ہیں، یہ تمام مقام حاصل ہے. مقام جو ہے
خلافت، مقام وصایت، مقام اخوت سب حاصل ہے آپ کو، مگر یہ کہ وہ ادھر نبوت ہے ادھر نہیں ہے، چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ تو نص قرآن کے مطابق، یعنی اس بات پہ قرآن گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام نبوت، خلافت اور وزارت کے مرتبے پہ فائز تھے، وزیر بھی تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے خدا سے تقاضا کیا کہ میرے لیے وزیر بھی ہو، میرا بھائی ہو، میرا وزیر ہو، وغیرہ وغیرہ، میرا جانشین۔ تو اسی حساب سے تو مقام خلافت حاصل تھا، مقام نبوت حاصل تھا، اور مقام وزارت بھی، وزیر ہے، یہ بھی حاصل تھا۔ حدیث منزلت سے حضرت ہارون کے مقام نبوت کے سوا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت نہ، اس کے سوا تمام مقامات و رتبے حضرت علیہ السلام کے لیے بھی حاصل ہیں۔ ادھر قرآن نے بتا دیا کہ ہارون موسیٰ کے وزیر بھی ہیں، ہارون موسیٰ کے خلیل جانشین بھی ہیں، اور ہارون نبی بھی ہیں۔ یہاں پیغمبر اسلام کا علی کو بھی وہی مقام حاصل ہے سوائے نبوت کے، اب باقی مقام خلافت و وزارت و اخوت حاصل ہے۔ بالکل واضح ہے کہ اگر اس حدیث میں مقصد نبوت کے سوا تمام مقامات کا ثبوت نہ ہوتا تو نبوت کے استثناء کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ کیوں فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ نسبت کو بیان کیا، مقامات کو بیان کیا کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ اور مجھ میں وہ نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ میں ہے، الا انہ لا، مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ تو باقی رتبوں کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے پیغمبر اسلام نے یہاں نبوت کو الگ کر دیا کہ نبوت نہ، باقی چیزیں حاصل ہیں آپ کو۔ تو اس حدیث کے مطابق بھی پیغمبر اسلام نے آقا امیر المؤمنین کی خلافت کا اعلان کیا کہ میرا خلیفہ ہے۔ حدیث منزلت اس کو کہتے ہیں۔ تیسری حدیث، اس کا نام ہے حدیث سفینہ، کشتی۔ کون سی حدیث ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی ہے کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا لیتا ہے، اور جو سوار ہونے میں مخالفت کرتا ہے، رہ جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دیا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ الا ان مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کمثل سفینۃ نوح، نوح کی کشتی کی مثال ہے، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے کہ فی قومہ، اپنے قوم میں، من رکبہا نجا، کہ نوح کی قوم میں جو کشتی کی مثال ہے، میرے اہل بیت کی مثال وہی کشتی ہے، اسی کی مثال کہ اس کی قوم میں کیا تھا، قوم نوح میں کہ من رکبہا نجا، جو سوار ہو گیا اس نے نجات حاصل کیا، ومن تخلف، جو رہ گیا مخالفت کی، غرق، وہ غرق ہو گیا۔ یہی مثال ہمارے اہل بیت کی ہے اس امت میں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی انسان کو طوفان سے نجات دلانے کی تنہا پناہ گاہ تھی، اور کوئی راستہ نہ تھا، اور کوئی پناہ گاہ نہ تھا سوائے اس کشتی کے۔ پوری دنیا پہ، زمین پہ پانی ہے، ایک کشتی ہے کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا، کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اسی لیے حدیث سفینہ کے مطابق پیغمبر اسلام کے اہل بیت بھی امت کو انحراف اور گمراہی کے باعث بننے والے ناگوار حوادث سے نجات دلانے کا تنہا وسیلہ ہے، یعنی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ نجات کے لیے کئی راستے ہوں، اہل بیت کا راستہ بھی ہے، خلفاء کا راستہ بھی ہے، اور دوسروں کا راستہ بھی، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نوح کی کشتی واحد پناہ گاہ تھی، واحد نجات کا وسیلہ تھی، اہل بیت بھی امت میں واحد نجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو لہٰذا اہل بیت میں آقا امیر المؤمنین اور باقی افراد شامل ہیں، لہٰذا یہ نجات کا واسطہ ہے۔ تو یہ
پیغمبر اسلام کے بعد یہی لوگ نجات دیں گے. تو ان کی خلافت یہاں اس لیے ثابت ہے. چوتھی حدیث بھی عرض کروں گا، حدیث امان امت. حدیث امان امت، پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کا تعارف امت میں اتحاد و اتفاق ایجاد کرنے اور امت سے اختلافات کو دور کرنے والوں کی حیثیت سے فرمایا. فرماتے النجوم امان لأہل الارض من الغرق. ستارے اہل زمین کے لیے امان ہے کہ غرق نہیں ہوں گے. وہ اہل بیت امان لامتی من الاختلاف، میرے اہل بیت امت کے لیے امان ہے اختلاف سے. ستاروں کی وجہ سے، نظام شمسی کی وجہ سے زمین اپنی جگہ قائم ہے، یہ لوگ ہلاکت اور غرق ہونے سے بچیں گے. تو میرے اہل بیت اختلافات سے بچانے کے لیے ہیں. فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ. فرمایا کہ جو ہیں جس طرح ستارے اہل زمین کے لیے غرق ہونے سے بچانے کا سبب اور وسیلہ ہے، اور جو اہل بیت علیہم السلام بھی لوگ امت کے لیے اختلافات اور خونریزی اور جنگ و جدال وغیرہ سے بچانے کے سبب ہیں. فرمایا کہ کوئی قبیلہ عرب اہل بیت کی مخالفت کرے گا تو وہ لوگ اختلاف میں پڑ جائیں گے اور وہ شیطان کا گروہ ہوگا جو اہل بیت کی مخالفت کرے. سورہ نحل کی 16ویں آیت وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کے مطابق جہازران کشتیران ستاروں کی مدد سے سمندر کی امواج میں راستہ پیدا کر کے ساحل تک پہنچ جاتے. اسی طرح میرے اہل بیت بھی میری امت کو تفرقہ اور اختلافات سے نجات دلانے کا وسیلہ. اگر عربوں کا کوئی گروہ ان کی مخالفت کرے تو وہ اختلافات سے دوچار ہو کر شیطان کا گروہ بنے گا. لہذا واحد راستہ پیغمبر اسلام کے بعد اہل بیت کا راستہ ہے. یہ بھی پیغمبر اسلام کی طرف سے اعلان ہے کہ میرے اہل بیت، اہل بیت میں سر فہرست امیر المؤمنین. تو لہذا یہ بھی ایک اعلان ہے. چوتھی حدیث یہاں سے بھی امیر المؤمنین کی خلافت و وصایت، پیغمبر اسلام کی جانشینی ان کے لیے ثابت ہے. پیغمبر اسلام کی طرف سے ایک قسم کا اعلان ہے. پیغمبر اسلام نے سب کی توجہ کرا دی کہ میرے بعد اہل بیت، میرے بعد اہل بیت. پانچویں حدیث بھی عرض کروں گا. پانچویں حدیث کا نام ہے حدیث ثقلین. حدیث ثقلین متواتر اسلامی حدیث میں سے متواتر، یعنی اس قدر اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ اب اس میں کسی کو بھی کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. حدیث متواتر جس کو شیعہ سنی علماء نے حدیثوں کی کتابوں میں نقل کیا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت اسلامیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گران بہا چیزیں، دو گران قدر چیزیں، دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک خدا کی کتاب ہے، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور ایک میری عطرت اہل بیت. یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی پیغمبر صاحب کی طرف سے امانت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد لن تضلوا ابدا. جب تک جو ہے ان کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ جڑے رہو گے، جب تک ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں کتاب قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، تا ان کی یہ دونوں حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں گے. یعنی کبھی بھی اہل بیت اور قرآن میں جدائی نہیں ہوگی. قرآن اہل بیت کو جو ہے بیان کرے گا اور اہل بیت قرآن سے بیان کریں گے، لوگوں کی ہدایت کریں گے. اہل بیت معلم قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، مبین قرآن ہے، مبلغ قرآن. اور قرآن اہل بیت کی جو ہے تائید کرنے والا ہے. قرآن اور اہل بیت ہم پلہ ہیں.
ہمسان ہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، لازم و ملزوم ایک دوسرے کے لیے۔ بغیر قرآن کے اہل بیت کچھ بھی نہیں، اور اہل بیت نہ ہو تو قرآن کچھ بھی نہیں۔ صرف اہل بیت بھی کچھ نہیں ہے، صرف قرآن بھی کچھ نہیں ہے، یہ دونوں ہیں تو پھر ہدایت ہوگی۔ اگر ہم لوگ اگر اہل بیت آئیں اپنی طرف سے مثال کچھ اور چیزیں بیان کہ قرآن سے بیان نہ کریں، نہ ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت قرآن ہے، خود قرآن ہے۔ اور اگر کچھ لوگ صرف اہل بیت کو لے لیں، قرآن کو چھوڑ دیں، گمراہ ہے۔ اگر کچھ لوگ آ جائیں قرآن کو لے لیں، اہل بیت کو چھوڑ دیں، وہ گمراہ۔ لہذا یہ حدیث قرآن مجید کی جو ہے، قرآن مجید کے دوش بدوش اہل بیت کی علمی مرجعیت کو واضح طور پر ثابت کرتی ہیں کہ جس طرح قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے مسلمان، گر تمی خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن۔ قرآن کے بغیر تو مسلمان، تو اہل بیت کے بغیر اس طرح ہم دوش قرآن ہیں، ہم پلے قرآن ہیں، ہم سان قرآن ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس امر کو ضروری قرار دیتی ہے یہ حدیث کہ کتاب خدا کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی رہبری کی طرف بھی رجوع کریں۔ قرآن کو اگر سیکھنا ہے اہل بیت سے سیکھیں، قرآن پر اگر عمل کرنا ہے اہل بیت سے پوچھ کر عمل کریں، اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو لہذا یہاں بھی اہل بیت کی مرجعیت کو بیان کیا کہ میرے بعد اہل بیت کی طرف آ جائیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ کچھ لوگ در اہل بیت کے جو ہیں علاوہ ہر در پہ دستک دے دیتے ہیں، در اہل بیت کو چھوڑ کر ہر در پہ دستک دے دیتے ہیں۔ حدیث ثقلین جس کے بارے میں شیعہ سنی متفق ہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کو امت واحدہ کے طور پر آپس میں جمع کر سکتی ہے۔ قرآن اور اہل بیت پہ آ جائیں، سب متحد ہو جائیں، کیونکہ یہ شیعہ سنی دونوں کے پاس متواتر حدیث ہے۔ کیونکہ حدیث ثقلین کے مطابق اہل بیت کی علمی مرجعیت پر سب کا اتفاق ہے کہ اہل بیت جیسے اور کوئی نہیں، اہل بیت کی طرح کسی کے پاس علم نہیں، اہل بیت کی طرح کسی کے پاس سیاست نہیں، امانت نہیں، دیانت نہیں ہے، درایت نہیں ہے کسی کے پاس، اور نہ ایسی پاکیزہ ہستیاں کہیں دنیا میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ امت اسلامیہ کو چاہیے تھا کہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد امت کے سیاسی قائد کے انتخاب کے سلسلے میں تفرقہ کو اختلاف کے بجائے اہل بیت کی علمی مرجعیت کی طرف رجوع کر کے اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کر لے، لیکن نہیں کیا، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اصولی طور پر خلفاء کی خلافت کے زمانے میں بھی علمی مرجعیت عملی طور پر حضرت علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی۔ ہر مشکل کام میں آ جاتے تھے، واپس آقا میں ان سے پوچھ لیتے تھے، جب آپ نے ادھر پوچھنا ہے تو پہلے ہی ان کو خلیفہ بنانا، نہیں کہ خلیفہ ہم آپ سے بتائیں ہمیں۔ اور شرعی مسائل اور اختلافات حضرت علیہ السلام کے ذریعے ہی حل ہوتے تھے۔ حقیقت میں جس دن اہل بیت علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی قیادت سے علیحدہ کیا گیا، جس دن اہل بیت کو جدا کیا گیا، امت کی سیاسی پلیٹ فارم سے اٹھا لیا گیا، پیغمبر کی بات نہیں سنی گئی، لم یمتثل امر رسول اللہ، جس طرح دعائے نطبہ میں، اسی دن سے فرقہ گرائی بھی شروع ہوئی اور ایک کے بعد ایک کلامی فرقے وجود میں آتے گئے، ابھی الا ماشاءاللہ اس قدر فرقے وجود میں آ گئے، صرف اہل بیت سے جدا ہونے کی وجہ سے اتنے فرقے ہو گئے۔ اگر شیعوں میں بھی فرقے ہو گئے ہیں، وہ بھی کہیں سے اہل بیت سے جدا ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگ ساتویں امام سے گئے، کچھ لوگ چھٹے امام سے نکل گئے، کچھ لوگ جو ہے پہلے امام سے آگے نکل گئے، انہیں اہل بیت سے وہاں سے جدا ہو گئے، پھر اختلافات شروع ہوئے۔ تو کچھ لوگ محمد حنفیہ کی طرح، ان کو امام مہدی کہا اس زمانے میں، اگر ختم ہو گیا چلے گئے تو وہ گمراہ ہو گئے۔ کچھ لوگ امام کاظم کو امام زمانہ تصور کیا، وہاں سے نکل گئے، کچھ لوگ شش امامی ہو گئے وہاں سے آگے، کچھ لوگ پانچویں امام سے آگے حضرت زید پہ چلا گئے، زیدی شیعہ ہو گئے۔ تو شیعوں میں بھی اگر اختلاف آگے فرقے تو اہل بیت سے الگ ہونے کی وجہ سے، دوسرے تمام فرقے بھی اہل بیت سے جدا ہونے کی وجہ سے وجود میں آ گئے۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ یہ وہ المیہ ہے
کہ جس کا جبران نہیں ہو سکتا ہے، کہ اب جو ہے واپسی ممکن نہیں ہے کہ انسان ان 1400 سالوں کو ٹھیک کر سکے، نہیں کر سکتے۔ اب جہاں سے امت نے الگ سے ایک راستہ چنا اور انتخاب کیا اور اس راستے پہ گئے، امت وہاں چلی گئی، وہاں اس دن سے اختلافات شروع ہوئے۔ جس دن پیغمبر صاحب کی آنکھیں بند ہوئی اس دنیا سے، اسی دن سے اسی سقیفہ بنی ساعدہ میں جھگڑا شروع ہو گیا، اصحاب و انصار میں، قبیلوں میں، وہاں سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ علویوں میں، غیر علویوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ جو لوگ امام علی کے مانے انہوں نے ہمیں امام علی کا ساتھ دیا اور رہا اسی پہ، اگرچہ کم ترین افراد تھے لیکن رہے، ان میں اور ان میں اختلاف، ان میں بھی آپس میں پھر وہیں اصحاب و انصار میں اختلافات شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ اختلافات چلتے گئے تا ان کی یہ خلافت جو ہے معاویہ کے بعد ملوکیت میں، بادشاہت میں یہ خلافت تبدیل ہو گئی۔ اب وہاں سے بادشاہ بننے شروع ہو گئے۔